ایک نوجوان تھا جس نے ساری زندگی شراب پیا، اللہ کے حکموں کو پامال کیا، برائی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، لیکن جب اس کا وقت آخر آیا تو اپنا سر اپنے ماں کے گود میں رکھتے ہوئے کہا، اماں جی مجھ سے ایک وعدہ کریں۔ ماں نے کہا، بیٹا کون سا وعدہ؟ تو کہا کہ میں نے ساری زندگی اللہ کے حکموں کو پامال کیا ہے، اللہ کے حکموں کو میں نے توڑا ہے، مجھ سے ایک وعدہ کریں، مجھ گنہگار کا جنازہ کون پڑھنے آئے گا، مجھے کون کاندھا دے گا؟ لہٰذا میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ آپ میرے لیے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ وہ میرا نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اس لیے کہ اگر وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئیں گے تو ان کے ساتھ میں چند نوجوان اور آ جائیں گے اور مجھے غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، مجھے عزت کے ساتھ دفنا دیا جائے گا، ورنہ میں نے ساری زندگی اللہ کے حکموں کو پامال کیا ہے، میں نے گناہ کیے ہیں، میں نے بدکاریاں کی ہیں، لہٰذا مجھے کون کاندھا دینے آئے گا، کون میرا نماز جنازہ ادا کرے گا؟ حضرات محترم، یہ ماں سے کہہ رہا ہے اور آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ماں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا۔ ماں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور بیٹے کی التجا پیش کی، کہا میرے بیٹی کی یہ آرزو ہے، تمنا ہے کہ آپ اس کا نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تیرے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ اس نے ساری زندگی بدکاری کی ہے، ساری زندگی گناہ کیے ہیں، شرابیں پی ہیں، اللہ کے حکموں کو پامال کیا ہے، لہٰذا میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ماں مایوس ہو کر گھر واپس آ جاتی ہے اور بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹے اگر زندگی میں تو نے ایک سجدہ کیا ہوتا، اگر تو نے زندگی میں میری ایک مانی ہوتی تو آج میرے پیر و مرشد نماز جنازہ پڑھانے سے انکار نہیں کرتے، لیکن تو نے کام ہی ایسا کیا ہے۔ حضرات محترم، بہرکیف وہ نوجوان اپنے ماں کے گود میں سر رکھتے ہوئے عرض کرتا ہے، میری امی چلیے ٹھیک ہے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، پڑھانے سے انکار کر دیا، کوئی بات نہیں، لیکن ذرا یہ تو بتا کہ اگر قیامت قائم ہو اور اللہ رب العزت تجھے ایک لمحے کے لیے مہلت دے کہ اس گنہگار بیٹے کو تو چاہے تو جنت میں ڈال دے اور تو چاہے دوزخ میں بھیج دے، تو بتا تو میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گی؟ ماں رونے لگتی ہے اور بیٹے سے کہتی ہے، میرے بیٹے تو میرا لخت جگر ہے، تو میرا نور نظر ہے، اگر اللہ رب العزت تیری ماں کو ایک لمحے کی مہلت دے کہ تو اس کے حق میں جو چاہے فیصلہ کر دے تو میں تیرے حق میں جنت کا فیصلہ کر دوں گی، میں تجھے جنت میں بھیج دوں گی۔ اب وہ نوجوان رو رہا تھا، یہ سننے کے بعد مسکرانے لگتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے میری ماں، تو ماں ہے اور تیرے دل میں میرے لیے اتنی محبت ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے اللہ رب العزت تجھے مہلت دے، تو مجھے جنت میں بھیجنے کو تیار ہے، تو میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، میرا رب اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ مجھے دوزخ میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ حضرات محترم، یہ کہنے کے بعد وہ انتقال کر جاتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم تھا، وہ اپنے گناہوں پر نادم تھا اور ندامت کے آنسو بہا کر کے دنیا سے رخصت ہوا۔ حضرات محترم، ماں رو رہی تھی، تیسرا کوئی رونے والا بھی نہیں تھا، وہاں کوئی موجود نہیں ہے، بیٹے کا جنازہ پڑا ہوا ہے، ماں آنسو بہا رہی ہے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، ماں دوڑ کے دروازے کو کھولتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وقت کا ولی کامل حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ بوڑھی اماں نے عرض کیا، پیر و مرشد، آپ نے تو نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، اچانک کیسے آنا ہوا؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ جب تو اپنے بیٹے کا پیغام لے کر کے مجھ تک پہنچی تھی اس وقت مجھے نیند آنے لگی تھی، میں سونے کے لیے جا رہا تھا، جب تو واپس آئی اور میں سو گیا تو عالم خواب میں مجھے آگاہ کیا گیا کہ حسن بصری تو یہاں سو رہا ہے اور وہاں میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک مقرب بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، چل اٹھ اور جا کر کے اس کا نماز جنازہ پڑھا۔ میں خود نہیں آیا ہوں، میرے رب کا پیغام آیا ہے، میرے رب کا سندیسہ آیا ہے کہ یہ کوئی گنہگار نہیں بلکہ یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ حضرات محترم، کوئی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے سچے دل سے توبہ کرے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ درگزر فرمانے والا ہے، وہ گناہوں پر معافی کی قلم پھیرنے والا ہے۔ حضرات محترم، آج دنیا داروں کو منانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہو، آپ ندامت کا ایک آنسو بہاؤ، اللہ رب العزت برسوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔